پاکستان میں لاک ڈاؤن میں تو نرمی کر دی گئی ہے، لیکن روزانہ کی بنیاد پر سامنے آنے والی مریضوں کی تعداد میں کمی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ کرونا کی وبا پر قابو پانے کے لیے 2 سرکاری محکمے سب سے زیادہ متحرک اور میدان میں آگے ہیں۔ ان میں سے ایک محکمہ صحت کا عملہ ہے جو براہ راست مریضوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہے، جبکہ دوسرا محکمہ ہے پولیس کا، جو کہ متاثرین کی تعداد کم سے کم رکھنے میں حکومتی پالیسی پر عمل درآمد کرانے کے لیے فعال ہے۔ ان اعداد و شمار کے مطابق پولیس اہلکار وائرس سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں، جن کی تعداد کسی بھی دوسرے سرکاری محکمے سے زیادہ ہے، چاہے وہ محکمہ صحت کا عملہ ہی کیوں نہ ہو۔ اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں کیا حالات ہیں، کتنے اہلکار کرونا کا شکار ہوئے ہیں، ان کی ٹریٹمنٹ کیسے کی جا رہی ہے، بات کریں گے ظہور بابر فرید صاحب سے، جو کہ SSP آپریشنز ہیں پشاور سے۔ السلام علیکم ظہور صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ ظہور صاحب، اب تک KP میں یا خاص طور پر اگر پشاور کی بات کی جائے تو کتنے ایسے پولیس اہلکار ہیں ہمارے جن میں کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے، اور ان کے لیے پھر اب حکومت یا جو پولیس کا محکمہ ہے وہ کیا انتظامات کر رہا ہے؟ دیکھیں، ہمارے پشاور میں الحمدللہ جب سے یہ 22 مارچ سے لاک ڈاؤن کا آغاز ہوا ہے کرونا ریلیٹڈ، تو اس میں شدت کافی زیادہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پشاور میں کافی کیسز نکلے ہیں اور پولیس کا ایک فرنٹ لائن کا کردار بھی ہے، تو اس میں ابھی تک ہمارے الحمدللہ بہت کم آفیشلز جو ہیں وہ پازیٹیو آئے ہیں ان کے ریزلٹس۔ ہمارے 17 آفیشلز ہیں جن میں ہمارے DSPs ہیں، 3 انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور جو کانسٹیبلز ہیں، ان کے کیسز پازیٹیو آئے ہیں۔ جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو اس میں الحمدللہ کوئی اس طرح سیریس کیس نہیں آیا ہے۔ اس میں ہم نے ان کو سیلف کوارنٹین یعنی ہوم کوارنٹین وہ ہوئے ہیں، اور ان کو پراپر میڈیکیشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ہمارا اپنا ایک جو ہیڈ کوارٹر کا ایک SOP ہے، اسے ہم ڈیلی بیسس پہ ان کا پوچھتے ہیں کہ ان کو ٹیمپریچر ہے یا کوئی اور سمٹمز ہیں سیویئر، تو اسی مطابق پر ہم ان کا علاج کراتے ہیں۔ اچھا ظہور صاحب، یہ بھی بتائیے گا کہ پولیس فورس کو کیا کیا حفاظتی جو گیئر ہے وہ دیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک اہم مرحلہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جاتے ہیں، لوگوں کے اندر جو لا اینڈ آرڈر کا مرحلہ ہے اس کو صحیح کرنا ہوتا ہے انہوں نے، اور پھر ظاہر ہے کرونا کی وبا سے بچنے کے لیے انہیں بھی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ تمام پروٹیکٹیو گیئر پہنیں۔ دیکھیں، جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ پولیس ایک فرنٹ لائن پہ اس کا ایک کردار ہے یہ کووڈ ریلیٹڈ۔ ہماری CPs ہیں تمام شہر میں انٹری ایگزٹ پوائنٹس پہ۔ اس کے علاوہ جو پازیٹیو کیسز نکلتے ہیں پشاور میں 150 کے قریب جو ہیں وہ لاک ڈاؤن ایریاز ہیں، وہاں پہ ہماری پولیس کی ڈپلائمنٹ ہے۔ اس کے علاوہ 2 بڑے کوارنٹین سینٹر ہم نے بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ ہماری ڈپلائمنٹ ہے۔ اور جب سے یہ لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ بازاروں میں اور روڈز پہ کافی رش بڑھ گیا ہے، تو ہماری ایک SOP ہے جو ہمارے CCPO صاحب نے بنائی ہے کہ ہم تمام جتنی بھی ہماری ڈپلائمنٹ ہے ان کو ڈیلی بیسس پہ ماسک دیتے ہیں، سینیٹائزرز ہم ان کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنے ہماری پولیس اسٹیبلشمنٹس ہیں ہم اس کو ڈس انفیکٹنٹ کے تھرو اس کی صفائی کرتے ہیں، ڈی کلورینیٹ کرتے ہیں، تو یہ ہماری SOPs میں شامل ہے۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا ظہور صاحب کہ لوگوں کی طرف سے کتنا کوآپریشن آپ لوگوں کو نظر آتا ہے، کیونکہ بہت سارے علاقوں میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ بات نہیں مانتے اور وہ بازاروں میں نکل پڑے ہیں اور بغیر کسی حفاظتی انتظام کے وہ شاپنگ کر رہے ہیں۔ نیچرلی یہ ایک بہت ہی ایک ورثم سینیریو ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب سے یہ لاک ڈاؤن ایز ہوا ہے حکومت کی طرف سے تو لوگ بڑی تعداد میں نکلے ہیں، اور اس کا ایک نیچرل وہ ریزن یہ بھی ہے کہ کافی عرصہ یہ لاک ڈاؤن رہا ہے۔ تو ہماری طرف سے یہی ہوتی ہے کہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹریڈرز کے ساتھ، دوسرے کمیونٹی لیڈرز جو ہوتے ہیں، علماء کرام، ان کے ساتھ ہم وقتاً فوقتاً میٹنگز کرتے رہتے ہیں، اور ان کو جو ایفیکٹس ہیں کووڈ کے وہ بتاتے رہتے ہیں، جو نقصانات ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا کہ پشاور جو ہے وہ ایک طرح سے ایپی سینٹر بن گیا ہے، بہت زیادہ ڈیتھس ہوئی ہیں پشاور میں، تو اسی ریلیٹڈ ہمارے ساتھ ٹو بی آنیسٹ ٹریڈرز کمیونٹی جو ہے، علماء کرام ہے، ان کی بڑی ہیلپ رہی ہے ہمارے ساتھ۔ اور نیچرلی بازاروں میں رش ہوتا ہے تو ہم اپنے جو سٹی پیٹرول رائڈرز ہیں، ہماری موبائلز ہیں، ان کے تھرو ہم اعلانات کراتے رہتے ہیں کہ وہ سوشل ڈسٹینسنگ اور جو دوسری SOPs ہیں اس پہ عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ لیکن جنرلی کیا پبلک کا رویہ ایسا ہے، وہ ان چیزوں پر عمل کر رہے ہیں؟
अनफॉर्चुनेटली इतना पॉजिटिव नहीं है उनकी तरफ से उनका रवैया। वो मेरे ख्याल में ज़्यादातर जगहों पे इसी तरह होता है कि स्टोर्स के सामने, बैंक्स के सामने और या बड़े शॉपिंग मॉल्स में वो सोशल डिस्टेंसिंग की जो एसओपी है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पा रहे होते। तो ज़हूर साहब, अब एक और चीज़ भी आपसे मैं पूछूंगी कि पुलिस का रवैया, मतलब ज़ाहिर है हमने एक तरफ तो देखा कि लोग बड़ा ही नॉन सीरियसली इस चीज़ को ले रहे हैं। जब पुलिस उनको रोकती है या कहीं वो कहते हैं कि करीब ना खड़े हों या मास्क पहने, तो आगे से बदतमीज़ी भी करते हैं पुलिस एहलकारों के साथ अवाम। अच्छा, दूसरी तरफ यही हाल जो है वो सरकारी अफसरान का या आवाम का, पुलिस का भी है कि हमने एक वीडियो वो भी देखी कि जो कहीं बाजौड़ में गालिबन या कहीं वो एक गोश्त की दुकान थी और उस पर कोई डीसी या एसी वगैरह वो चला गया और उसने वहाँ पर उस दुकानदार को बड़ा मारा, और वो भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रही है। तो ये दोनों तरफ आप लोग रवैयों की जो ये एक जंग है वो किस तरह से बैलेंस कर रहे हैं? अपने लोगों को आप क्या कह रहे हैं कि आगे से बदतमीजी आए तो वो क्या करें, और अपने लोगों को किस तरह से ये समझा रहे हैं कि आपने भी किसी अवाम के या शहरी के साथ बदतमीजी नहीं करनी? देखें, हमारी तो जितनी भी डिप्लॉयमेंट होती है और वो एसओपीज़ हम उनको समझाते हैं कि आपने इस तरह जो सोशल डिस्टेंसिंग है या बाकी एसओपीज़ हैं, फासला रखना है और ग्लव सैनिटाइज़र का यूज़ बड़े बड़े स्टोर्स पे, शॉपिंग मॉल्स पे, और जो गवर्नमेंट की डायरेक्शंस होती हैं कि कौन कौन से शॉप्स खुली हुई होंगी, कौन सी बंद होंगी, तो उसकी तो हम वक्तन फ़वक्तन उनको ब्रीफिंग करते रहते हैं। जहाँ तक सवाल है उसकी इम्प्लीमेंटेशन का, तो आपको पता है पेशावर एक बहुत बड़ा शहर है, कैपिटल सिटी है, मोर देन 5 मिलियन इसकी आबादी है, तो लाजमन कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में ऊंच नीच आ जाती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई इस तरह अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं हुआ है। कोई एक आध जहाँ पे वायलेशंस होती हैं तो उसके खिलाफ हम केसेस भी रजिस्टर करते हैं और कोशिश करते हैं कि सही तरीके से नरमी के साथ उनको समझाएं, और इक्का दुक्का जहाँ पे कोई पुलिस की तरफ से हाई हैंडेडनेस होती है तो हम अपने एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया ज़हूर आफरीदी साहब, आपने वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए।